بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النساء حبائل الشیطان، رواہ رزین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، یعنی مرد حضرات کو پھانسنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اپنے صحیح راستے سے بھٹکانے کے لیے، اپنے راستے پر لگانے کے لیے شیطان مختلف قسم کے تیر استعمال کرتا ہے، مختلف قسم کے چالیں چلتا ہے۔ ان میں سے اس کی جو سب سے خطرناک چال ہے وہ عورتیں ہیں، یعنی عورتوں کو ورغلا کر، ان سے میک اپ کروا کر اور ان کا حسن و جمال مردوں کے اوپر ظاہر کر کے مردوں کا ایمان خراب کرتا ہے اور اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ عورت صنف نازک ہے تو مرد بھی اس کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور بالخصوص فی زمانہ پھر ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، دیکھنے میں کیا نقصان ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ پہلی نظر تو معاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن وہ تب معاف ہے جب اچانک آپ کی پڑی اور آپ نے فوراً ہٹا لی۔ یہ تو نہیں ہے کہ پہلی نظر ڈالی اور پھر دیکھتے ہی رہے، تو یہ ظاہر ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شریعت کی اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے۔ عربی ایک شعر ہے، اس نے کہا کہ کل الحوادث مبزا من النظر، معظم النار مستصغر الشرر، کہ ہر حادثے کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے، محض دیکھنے میں کیا جا رہا ہے۔ تو کل الحوادث مبزا من النظر، ہر حادثے کی، ہر واقعے کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے، اور کیونکہ معظم النار مستصغر الشرر، چھوٹی سی چنگاری بسا اوقات بڑی آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ تو جس طرح زنا حرام ہے تو زنا کی طرف لے جانے والی تمام چیزیں، جنہیں عربی میں یعنی دواعی کہا جاتا ہے، داعی زنا، عورت کے ساتھ گپ شپ لگانا، اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف جو ہے رجحان پیدا کرنا، رابطے کرنے کی کوشش کرنا، بالخصوص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا۔ تنہائی اختیار کرنے سے تو علماء نے اپنی ذی رحم محرم کے ساتھ بھی منع کیا ہے۔ ایک بند کمرے میں آپ کی بھانجی آپ کے پاس ہے، جوان ہے، یا بھتیجی ہے، یا بہن ہی کیوں نہیں ہے، تو ایک چھت کے نیچے تو علماء نے لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے، حرام تو نہیں لکھا لیکن مناسب نہیں ہے اپنے ذی رحم محرم کے ساتھ تنہائی میں خلوت اختیار کرنا۔ کسی اجنبی عورت کے ساتھ اختیار کرنا تو بہت ہی خطرناک کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ النساء آپ جانتے ہیں امرأتن کی جمع ہے، النساء مبتدا ہے، حبائل یہ مضاف ہے، اور الشیطان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر النساء کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر،
کھانا کھانے والا شکر گزار بندہ ایسے ہے جیسے روزہ رکھنے والا صبر کرنے والا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان 2 وقت روٹی کھاتا ہے اور روٹی کھا کر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، شکر بجا لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ کھانے کے اندر کیڑے نہیں نکالتا، خرابی نہیں نکالتا۔ اگر کوئی چیز کھانے کو دل نہیں ہے، ایسی چیز سامنے آ گئی تو وہ بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ میرا دل نہیں ہے، لیکن کھانے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتا۔ کھانا جو ہے اسلامی طریقے سے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر، ہاتھ دھو کر، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، اور اگر کوئی آس پاس ہے تو اسے بھی کھانے کی دعوت دیتا ہے، اور کھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اور پھر اس شکر کے جو تقاضے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے احکامات کو بجا لانا۔ شکر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے شکر لسانی، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، تو عام طور پر ہم اسی کو شکریہ ادا کر دینا کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں اس شکر کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کی بھی اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اہمیت فعلی شکر کی ہے، یعنی اپنے فعل سے شکر ادا کرنا۔ فعل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو آپ کو انرجی حاصل ہوئی، جو طاقت حاصل ہوئی، وہ طاقت اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو بلکہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو، یہ ہے اس کھانے کا شکر۔ تو فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، صبر کیا ہوا ہے، تو کھا کر شکر ادا کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ گویا اسے وہ ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملتا ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھا، پورا دن کھاتا پیتا بھی رہا لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، تو اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے نفلی روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں الطاعم ترکیب کے حوالے سے موصوف ہے، الشاکر اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا بن گیا، کاف حرف جار ہے، الصائم یہ پھر موصوف، الصابر اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ متعلق ہو گئے، یہ مجرور بن گئے کاف حرف جار کے، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یہاں پر ثابتن کے ساتھ۔ ثابتن اس میں فاعل جو یہاں چھپا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ متعلق ہو گیا، اور فعل اپنے متعلقات سے مل کر یہ خبر بن گیا الطاعم الشاکر کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، الاقتصاد فی النفقہ، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے، یعنی نصف زندگی ہے، آدھی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس حدیث کا کہ آپ کے پاس جتنا مال یا جتنی آپ کی تنخواہ ہے، جب وہ جمع ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے خرچ کو دیکھیں اور اپنے تنخواہ کو دیکھیں، پھر آپ اپنی تنخواہ کو تقسیم کر دیں 30 دنوں کے اوپر، جو یعنی مہینے میں آپ نے خرچ کرنا ہے، تو اس میں آپ کی تنخواہ کم بننی چاہیے، اس سے ضروریات آپ کی کم ہونی چاہیے اور تنخواہ اس سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ضروریات زیادہ ہیں اور تنخواہ کم ہے یا تنخواہ یا نہیں ہے
جو بھی آپ کا یعنی مہینے میں جمع ہوتا ہے کاروبار میں یا کسی بھی اعتبار سے، تو پھر اپنی ضروریات کو کم کر دینا چاہیے، اپنی تنخواہ سے بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تنخواہ انسان کی کم ہو، آمدن کم ہو اور خرچ زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ جو ہے تنخواہ میں زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ دائیں بائیں سے قرض لیتا ہے، کبھی وہ کسی اور طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا، حضور کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک چیز 100 روپے کی مل رہی ہے اور وہیں وہ چیز کہیں سے 70 روپے کی بھی مل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق چلیں، 100 والی خریدنے کے بجائے 70 والی خرید لیں، اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو 100 والی نے کرنا ہے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ انسان اپنے خرچ کو اپنے قابو میں رکھے گا اتنا سکھی رہے گا، جتنا اس کا خرچ بڑھتا جائے گا اور آمدن اگر کم ہوگی تو پھر اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ الاقتصاد یہ آپ جانتے ہیں مصدر ہے، فی النفقہ یہ جار مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو گیا مصدر اقتصاد کے ساتھ، اور مصدر اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا۔ نصف مضاف، المعیشت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو گئی الاقتصاد فی النفقۃ کی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔